دکھانے آیا ہوں، میں آج پھر در خیبر اٹھانے آیا ہوں۔ یہ وقت عرصہ محشر سے جوڑ سکتا ہوں، یہ وقت عرصہ محشر سے جوڑ سکتا ہوں، حیات و موت کے دھارے کو موڑ سکتا ہوں، ہر ایک ظلم کے خیبر کو توڑ سکتا ہوں، بدن سے روح کا پانی نچوڑ سکتا ہوں، بدن سے روح کا پانی نچوڑ سکتا ہوں۔ کتاب فتح سے والناس لکھ کے آیا ہوں، کتاب فتح سے والناس لکھ کے آیا ہوں، میں اپنے شانوں پہ عباس لکھ کے آیا ہوں۔ ایک جھولے لال کا نعرہ لگاؤں گا، بولو 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 لال دہکتے ہوئے دوزخ کو بجھا دیتے ہیں موقت عباس تھی، یہ معمولی بات نہیں ہے اس پر کا، کیا بات ہے، کیا روحانی ماحول ہے۔ دہکتے ہوئے دوزخ کو بجھا دیتے ہیں عباس، اور خالق سے بھی بندے کو چھڑا لیتے ہیں، اور خالق سے بھی بندے کو چھڑا لیتے ہیں عباس۔ کچھ دینے کی سرحد پہ جب آ جاتے ہیں، جب کچھ دے منگو تو صحیح، منگو تو پھر پتہ لگنا عباس کے چیز ہے۔ کچھ دینے کی سرحد پہ جب آ جاتے ہیں عباس تو لوح قلم اور بنا لیتے ہیں۔ نعرہ حیدری، صلوات اللہ علیہ وعلا آباء الطاہرین وعلى المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتى تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم وعجل اللہ فرج شریف نابعی المدد النجائب تجدوان اللکافی نوائب کل امن وغم سید جلیب عظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد محمد وعجل فرج محمد دار تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل علی ولی اللہ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہور حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمستقلین سیر الاسرار العالیات نور الانوار الجلیات سبحان اللہ جنابی خطاب کرو ریت کو زمانے کے سردار کے لقب ضرور سنا سبحان اللہ سیر الاسرار العالیات نور الانوار الجلیات سبحان اللہ اقول موصل الرسول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن رام الکفر والطغیان رافع الظلم والعدوان امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے ہیں صلی اللہ محمد محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت
امید آل توفیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس ذکر کا وارث جشن کا وارث منبر کا وارث علم کا وارث چولے کا وارث تعزیے کا وارث زلزلوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث سلومی کا وارث مبارک کا وارث ودیع کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث مروہ کا وارث یتیموں کا وارث غریبوں کا وارث مسکینوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث یا اماموں کی دستار کا اقتدار میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ تعالی اللہم صلی اللہ محمد طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ یوم الازل الہ یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربکما تکذبان جشن انوار شعبان یہ ٹاپک مجھے دیا گیا ہے کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں شعبان آپ کو سنا چاہتا آغاز شعبان اس شہزادی سے ہوئی جس کی وجہ سے حسین زندہ ہے کیا کہنا ہے اس شہزادی نے پہلی شعبان کو دنیا میں تشریف لانا پسند فرمایا میں ولادت اور آمد کی جھگڑوں میں پڑتا ہی نہیں بلکہ میں اپنے مولا کی رعیت کو کہتا پھر رہا ہوں ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں آئے وہ ہیں لڑتے ہم ہیں تشریف ہو لائے ہیں لڑ ہم رہے ہیں کہ وہ کیسے ہیں ارے بھائی اس کا بہترین حل ہے سادہ سا حل ہے ہر کتاب کی زینت ہے آپ جو بھی کلنا محمد سے دنیا میں آیا اس کی ماں سے پوچھو جس شہزادی سے پوچھو گے وہی شہزادی شہزادی کے آنے کے ٹائم مصلی پہ بیٹھ کر بتائیں گی میرے بیٹے کا آنا مصلی گواہی دے جس نے حسین کو زندگی شریک کا تل حسین کہلوائی عباس علمدار کی آقا ذاتی کہلوائی پشاور کے تقریباً پیچھے بھی ایک جگہ کہہ آیا غیرت مند بندے بیٹھے ہو ماشاءاللہ آپ کا نام ہے سادات بھی یقیناً یہاں کرام چڑھ چکا ہے سادات پہ بھی یہاں چوکوں میں بازاروں میں گلیوں میں کسی کو جرت نہیں ہے وہ کسی کی ماں بہن بیٹی کا نام ہے جرت کسی کو یہاں مارنے سے بھی نہیں روکتے اگر ہم اپنے گھر کی پردہ داروں کی عظمت کا اتنا خیال کرتے ہیں تو محمد کی بیٹیوں کو بھی لقب سے پکارنا ہوگا بہت بڑھیا کیا کریں مجبوری ہے حضرت صاحب کو دور سے چل کے سلام نہ پہنچے آنے کا فائدہ کیا ہے بڑے سے بڑا تاریخ نام میرا نمبر آپ کے پاس ہے جس کو چاہیے لے لینا میں تھوڑی دیر جب بیٹھوں گا صحیح مجھے اچھا لگا روحانیت کی بڑی خوشبو ہوگی میرے واجب الاحترام کوئی محقق ثابت کر دے عباس علمدار نے اپنی 32 یا 34 سالہ زندگی میں آقا زادی کے علاوہ کوئی لفظ پکارا
اگر کلنا محمد کا حامد عباس اس طرح پکارتا ہے تو عباس کے غلاموں کو کیسے پکارتا ہے؟ شاباش. یہ جو شاعر بیٹھے ہو یا یہ جو منقبت خان ہو، کوشش کرو اپنے کلاموں میں ادب کے ساتھ. دیکھو اپنی ماں کو کبھی نام سے پکارے کیا بات ہے. ہر ایک کو پتہ ہے اس کی ماں کا کیا نام ہے، مگر ادب کا تقاضا ہے ماں کو ماں کہہ کر پکارا جائے، نام نہ لیا جائے. بے شک. اگر اپنی ماں کا اتنا احترام ہے، محمد کی بیٹیوں کا بھی احترام ہونا کیا بات ہے. چاہیے. بے شک. واہ واہ. شاباش. واہ واہ قبیلہ کیا بات. سلطانوں کی سلطان کو سلام ہے. تو کوشش کیا کرو ادب سے. وہ شہزادی دنیا میں تشریف لائی، عباس کی آقا زادی دنیا میں تشریف لائی، اونا محمد کی ماں دنیا میں تشریف لائی، علی کی علی بیٹی دنیا میں تشریف لائی، معظمہ کائنات، ملکہ کونین، شہزادی کون و مقام. یہ بھی لقب تھوڑے ہیں. جتنے لکھ سکتے ہو، سوچ سکتے ہو، سوچو لکھو. یہ بھی لقب تھوڑے ہیں. یہ گھر اس سے بھی آ رہا ہے. شہزادی دنیا میں جلدی جلدی کروں میں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے. 3 شعبان کو کون آیا؟ وہ آیا کہ جس نے اپنے آنے پر فرشتوں کو آسمان سے زمین پر بلایا. بڑا مختصر تھا جنوان شعبان جو ہے. جبرائیل جاؤ نیچے، مبارکباد کا پیغام دو میرے محمد کو حسین کے آنے پر. اور ہاں اعلان کر رہا ہوں میں خدا، جہنم بجھا دو، حسین آئے. صرف یہ نہیں، اعلان دوسرا بھی تھا، جنت بھی سجا دو. ویسے آپس کی بات ہے سیدہ، یہ کیسی جنت ہے جو پہلے نہیں سجی تھی حسین کے آنے پر؟ جنت بھی سجا دو، مزین کر دو. لفظ لکھا علماء مزین کر دو جنت کو، پھر حسین آئے. جو مبارکباد کا پیغام جبرائیل کے آتے ہوئے فرشتوں کی قبیلوں کے ساتھ، قبیل ہزاروں کے لشکر کو کہتے ہیں، ایک نہیں کئی قبیلے جبرائیل لے کے اوپر سے اترا. آتا ہوا دیکھ کر دردائیل سرسائیل بھی ساتھ مل گئے. آگے پڑا تھا روتا ہوا فطرس. فطرس نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل سید الملائکہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ زمین پہ. کہ وہ تو روز جاتے ہو، لیکن یہ اتنے فرشتے، اتنی قبیلے، قیامت آ گئی زمین پہ. کہ قیامت نہیں آئی، قائم کا بیٹا آ گیا. فرمایا تھا جب سارے ملائکہ زمین پر جائیں سمجھ لینا قیامت آ گئی. میں تو یہی سمجھ رہا تھا قیامت آ گئی. کہا قیامت نہیں آئی، حسین آئے. کہا مجھے بھی لے چل، کوئی معاملہ خاص ہے. کہا مجھے بھی لے چل. کہا چلے. ذرا ہم سب مل کے جبرائیل سے ایک بات پوچھیں. دلی صاحب، جبرائیل ہر کام تو اللہ کے حکم پہ کرتا ہے، فطرس کو بغیر خدا سے پوچھ لے گا. ہر کام تو اللہ سے پوچھ کے کرتا ہے. یہاں معاملہ کیا ہے؟ جو تھوڑی سی بات ادراک میں آئی وہ یہ تھی، حسین کہتے اس طاقتور ہستی کو ہے جس کے آنے کی کشش پر جبرائیل پوچھنا ہی بھول گیا. لے کے چلا بڑے بڑے شیخ الرفیق جیسے علماء، اور اس کے علاوہ علماء نے جو جملہ لکھا ہے وہ آپ کے لیے پیش کر دیا. انہوں نے لکھا کہ فطرس جب آیا زمین پر، بس
झूला हुसैन से मस किया। जिस बात पे सजा मिली थी वही बात कहता पड़ गया। सुनते आए हो मम बिस्ली, सजा मम बिस्ली है। कोई बोल जैसा परवरदिगार वाकई तुझे तकब्बुर पसंद नहीं, इसलिए तो तूने फुतरस को सजा दी। लेकिन परवरदिगार हम सबके हाथ बंधे हैं, करीमी फरमा हमारी अकलें चकरा गई। जिस तकब्बुर पे तूने सजा दी वही मस करके हुसैन से नहीं झूले से मस करके करता जा रहा है। अब क्यों नहीं पकड़ता, अब नहीं पकड़ता, इसलिए हुसैन नहीं हुसैन से मंसूब झूला मस हो गया। मिस्री कहता हुआ गया 4 मिसरे पेशावर संभालना, जो भी मांगा था मुस्तफा से वो सब नवासे से मिल रहा है। जो भी मांगा था मुस्तफा से वो सब नवासे से मिल रहा है। जो है सहारा हर एक नबी का उसी सहारे से मिल रहा है। मिले जो बालों पर तो फुतरस मुड़ मुड़ के कह रहा था, तो फुतरस मुड़ मुड़ के कह रहा था हुसैन देगा तो क्या मिलेगा जब इतना झूले से मिल रहा है। फिर किसी आशिक ने कलम उठा के कमाल कर दिया। वो कहते हैं जो शख्स दिल को काबा करार देता है फिर अल्लाह उसी में अली उतार देता है। वो 4 मिसरे भूलते नहीं। जो भी मांगा था मुस्तफा से वो सब नवासे से मिल रहा है। जो भी मांगा था मुस्तफा से वो सब नवासे से मिल रहा है। जो है सहारा हर एक नबी का उसी सहारे से मिल रहा है। शायर से दाद लेना शेर सुना के कमा है। मुस्कुराए तो होना मुस्तफा से वो सब नवासे से मिल रहा है। जो है सहारा हर एक नबी का उसी सहारे से मिल रहा है। मेरे जो बालों पर तो फुतरस मुड़ मुड़ के कह रहा था उसने देगा तो क्या मिलेगा जब इतना क्या बात, वाह वाह वाह। लो जी फुतरस भी चले, मुबारकबाद। एक बात पूछी मोहम्मद से, सरकार हुसैन भी आपके हाथ में थे। एक किताब में रिवायत है हुसैन झूले में थे। चलो झूले में थे या हाथों में थे, छोटी छोटी चीजों पे लड़ना नहीं, अकीदों पे खास तौर पे न लड़ा करो। मेरा मशवरा है न लड़ा करो। क्यों? सलमान भी बोझा से नहीं लड़ता था। ये बताओ ईमान के कितने दर्जे हैं? शाबाश। सलमान कौन से दर्जे में है? 10 दर्जे सलमान के साथ। सोचना जाके जिस अली का नौकर सलमान 10वें दर्जे पे, वो अली क्या होगा? शाबाश है। 10वें दर्जे ईमान के मौजूद सलमान गुजर के अकीदे का पता है फिर भी चुप है। मौला खुद फरमाते हैं इसको पता चल जाए सलमान मुझे क्या मांगता है। सलमान को पता है गुजर क्या मांगता है। सलमान चुप है। सलमान से पूछे सलमान तुम चुप क्यों था? क्या अला कुल्ल शैन कदीर की नुमाइंदगी इतनी भी तेरे अंदर ताकत नहीं थी? एक तो चुप था, डंडा उठा लेता और जा जा के लोगों को कहता हो जैसे मैं अली मानता हूँ वैसे मानो। नहीं,
कमाल मेरा नहीं, मैं अली को क्या मानता हूँ, कसूर गुजर का भी नहीं, अली को क्या मानता है, एहसान अली का है, सच देख के जितना उतर जाए। सब देख के जितना अली उतर जाए, एक विलायत में जुमला देता जाए, ना लड़ा कर हर एक का अपना अपना सफ विलायत कबूल कर दे। विलायत करना और है, विलायत कबूल करना और। दुश्मन शायर है, 18 ज़िलहज के बाद दुश्मन अली के इकट्ठे हैं। एक शायर भी है, बासना है, हैदर भाई, वहाँ दुश्मन शायर इकट्ठे हैं। गुफ्तगू हो गई शेरी अंदाज में, तो उससे पूछा गया सफेद दिन की रोशनी का ऐलान को मुश्किल था, करने वाला कोई आम मौजूद थोड़ा था, मोहम्मद था, वो ही था जो हमायंतिक हवा का विस्तार था। उसने ऐलान किया, मानने में कौन सी रुकावट थी, और कहा कमले तुझे पता ही नहीं, ये आम चीज नहीं, विलायत ऐसे है जैसे गर्दन आगे रख के छुरी अली को देना, अपनी मर्जी जरूरी, ओके, सिर्फ बात कहीं से शुरू होती है, झगड़े पे और रिश्ते नाते खत्म करने में बात खत्म हो जाती है, बोलते ही नहीं, वो नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो विलायती नहीं है, वो ये नहीं है, वो यूं नहीं है, ये काम हमारे नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बड़े जरूरी है। दुनिया तमाशा देखती है, बाहर बैठ के आपकी वीडियो, छोटे छोटे क्लिप, आपकी लड़ाइयाँ बाहर जाती है। बहुत क्या बात है, बहुत अच्छी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम तो एक चलते फिरते खुशबू सलमान हो। अम्मारे यासिर, खूबसूरत खुशबू विलायत, मलंगों के हाथी में डंडा देखा कभी, पता है आज का तो मलंग भी अजीब हो गया, बंदे बंदे का भी हाथ में लाते हैं, ना मलंग हो सिवाय अली के किसी का भी हाथ में। मैं आ रहा हूँ, पर मत्ता है डंडा उठा के मस्जिदों में जाते थे, पेशावर मस्जिदों में बंदूक के कंधे हिला हिला के कहते थे, अली की विलायत याद है, अली की विलायत याद है। ये हमारे यासर की ड्यूटी थी। एक तरफ गए मस्जिद में, अबू मूसा अशअरी, जानते हो ना कैसा किरदार है, एक नमाज पढ़ के इसने सलाम थे और ये बैठा है, इन्होंने जाके इधर से डंडे, हमारे यासर इधर हाथ में, इधर कमर पे हाथ से डंडा उठाया, हाँ अबू मूसा अशअरी ऐलान विलायत याद है। इसने नकीब मिंबर अपना अमामा ऊपर किया, सर खुजाने लगा, क्यों खुजाए ना, उसने कहा है तू ऐलान विलायत भूल गया, इसने डंडा उठाया, बहुत अहम पैगाम है, जाहिर ना करना पेशावर, डंडा उठाया, मारने लगा, या हमारे यासिर क्यों मारता है, मौला इसको विलायत भूल गई, फरमाते हैं ना मार, मौला इसको विलायत भूल गई, फरमाते हैं ना मार, इसने दीन लिया ही इतना जिससे इसकी दुनिया चल सके। जिससे इसकी दुनिया चल सके, बस कोई अपने बांधो जो दीन को लेके दुनिया चला रहा है, विलायत से नाश्ता है। मैंने तो नहीं कहा, तुम्हारे मौला ने फरमाया, मैं तुम्हारी खिदमत में खुश हूं, घबरा तो नहीं है। बोलो 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 समझो है, और रसूल से मर्जी करते हैं, ये तो बड़ी बात है। मस्त हुआ था खुदरस चूल्हे के साथ, हुसैन के साथ नहीं, और मां मुत्तफिक है, पूरी जिम्मेदारी रसूल से गुजारिश करते हैं, बादशाह
حسین بھی تو تھا، حسین سے مس کرا دیتا، چولہے سے مس کیوں کرایا؟ کہا 1400 سال بعد ہو سکتا ہے حسین ظاہر نہ ہو، کسی کو کچھ چاہیے ہو یا کسی کو معافی چاہیے ہو۔ ہو سکتا ہے 1400 سال بعد بھی کسی کو کہیں سے معافی نہ ملتی ہو، کسی کو کہیں سے کچھ نہ ملتا ہو، جھولا تو رہے گا۔ اب سردار سے اگلے شہر 4 شعبان کو وہ آیا جس کا عاشق خود حسین تھا۔ وہ شہزادہ، اچھا دیکھو کیا کمال ہے سرکار وفا میں، میں سنتے رہتے ہوں، میں تھوڑا سا رخ چین کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی گودوں میں جو بچہ ہوتا ہے نا وہ بھی عرفان رکھتا ہے، الحمدللہ پروردگار کے کروڑے سامنے، بس تھوڑا سا جلانے کی ہمت دلانے کی ضرورت ہے، باقی ماشاءاللہ سارے عرفان رکھتے ہیں۔ میں بھی آپ کو ہمت ہی کھڑا دلا رہا ہوں، بہت سارے پیغامات اپنی باتوں میں چھپے چھپے میں آپ کو نہیں گئے، بلانا نہیں، جشن سن کے واہ واہ کر کے باہر چلے جانا کمال نہیں، جشن سے اٹھ کے زمانے کا سلمان بن کے جانا کمال ہے۔ زمانے کا سلمان بن، یہ جانتے ہیں نا ہمارا سویا ہوا سلمان۔ دیکھو یار حضرت صاحب ایک بات ہے، حضرت صاحب سلمان محمدی بے شک کمال ہے، علیہ السلام ہے، مگر علی کا حر کمال ہے، علیہ السلام ہے، مگر حسین کا، یہ سب کہتے ہیں تو کیا ہے؟ بہت ضروری ہے جوانوں تک یہ میسج پہنچانا ہے۔ حیدر بھی اپنی شاعری میں یہ ضرور چیزیں شامل کیجیے گا جو میں آپ لوگ تک دینے لگا ہوں۔ 3 زمانے ہمیں کلاسز میں پڑھائے جاتے ہیں، ایک پاسٹ، ایک پریزنٹ، فیوچر۔ پاسٹ گزرا ہوا، پریزنٹ جس میں ہے، فیوچر مستقبل جو آئے گا۔ صدیاں ہو گئی ہم تو ماضی سن رہے ہیں۔ ہم تو ماضی سن رہے ہیں، نہیں ابھی نہیں سمجھا پایا۔ جناب علی تشریف فرمائیں، بیٹھے نہیں کی اولادیں ہیں نہیں، بچہ کیوں پڑھا رہے ہو اسکول؟ کہا چاہتا ہوں بڑا آدمی بنے گا، کسی پوسٹ پہ بیٹھے گا، اچھی کمائی کرے گا، اچھا گھر بنائے گا۔ اچھا جی کاروبار کیوں کرتے ہیں جناب علی؟ میں چاہتا ہوں اچھا منافع کماؤں گا۔ یہ نوکری کیوں کرتے ہو؟ جاب، سیلری لوں گا، اینڈ پہ پینشن لوں گا۔ ہر چیز میں گاہ ہے، ہر چیز میں گاہ ہے۔ پھر میرا سوال ہے، اسی کے لیے مولا نے ڈیوٹی لگائی ہے، ہر چیز میں مستقبل چھپا ہے۔ شادی کیوں کرتا ہے؟ نسل بڑھاؤں گا، ہر چیز میں گا گا گا۔ پھر میرا سوال ہے، مجلس میں کیوں آتا ہے؟ جشن میں کیوں آتا ہے؟ اگر تو اس لیے آتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا۔ اسد بخاری ممبر پر تجھے مشورہ دیتا ہے، حسین کے جشن میں، حسین کے بیٹے کے جشن میں، حسین کی اولاد کے جشن میں، حسین کی مجلس میں جنت لینے نہ آیا کر، گھر بیٹھ جا۔ مچھر کے پر کے برابر بھی تجھے اس گھر کی محبت ہوئی تو جہنم نہیں جائے گا۔ گھر بیٹھ جا، میں نے نہیں کہا، کائنات کی سچی زبانوں نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر محبت آل محمد کی بندے کو جہنم نہیں جانے دے گا۔ پھر جشن میں کیوں آتا ہے؟ پھر مجلس میں کیوں آتا ہے؟ بس آج کے بعد میں آنے کا فائدہ تب ہوگا، میں آپ سے کروڑوں پیسے بھی زیادہ لے جاؤں گا اگر میری بات یہ سمجھ آ گئی، بھائی میں مجلس میں آتا ہوں، میں جشن میں آتا ہوں، اس لیے میں مہدی کا سپاہی بنوں گا۔
اے دل چاہنے سے سنا تھا بڑے کمال ہے. علی اکبر کون؟ یہ دیکھنا ذرا. ایک علی یہ چلتے اور ایک علی یہ دو، تیسرا علی یہ، چوتھا علی یہ، 4 علی کم از کم یہاں لکھے ہیں. یہاں اگر علی اکبر لکھا ہو نا، علی مرتضیٰ بھی ہے، علی سجاد بھی ہے، علی رضا بھی ہے، علی ہادی بھی ہے. ساروں کے لقب بہت اعلیٰ ہیں، مگر انسان میں اکبر ایک ہے. کیا ملا انسان میں اکبر ایک ہے. یوں کیوں نہ کہوں، امام حسین نے اپنے بیٹوں کے نام علی رکھے. علی زین العابدین کی موجودگی میں جو علی اکبر کہلائے اسے علی اکبر کہلائے. اچھا سرکار کی ایک تھوڑی سی امام مظلوم کی ایک چھوٹی سی بات سناتا ہے. بندے بیداری ہیں، آئیے دیکھوں گا بس ویٹ ہوگا. بسم اللہ. اکثر سرکار کو کہتے تھے، سرکار فرماتے تھے نا میرا نانا بھی دوبارہ آ سکتا ہے، میرا بابا بھی آ سکتا ہے، میرا نانا بھی آ سکتا ہے، میرا بابا بھی آ سکتا ہے. لوگ کہتے تھے سرکار یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرماتے تھے ہم علی کل شیء قدیر مانتے ہیں، ہم علی کل غالب کے بیٹے ہیں، ہم مظہر اللہ چاہتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے. لوگ کہتے تھے واہ مولا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ جب علی اکبر آئے نا ہاتھوں پہ اٹھائے حسین نے، فرمانے لگے ایک وقت میں جس کو علی بھی دیکھنا ہو محمد بھی دیکھنا ہو آتا ہے. حسینی حال میں نے شہزادی کی گویاں سنائی ہیں، ایسے ہے نا جی. اللہ اکبر. ایک جملہ صرف لوہی کا، شام والی شہزادی اکبر کو ہاتھوں پہ اٹھاتی، کبھی جھولے میں لٹاتی، بڑا خوبصورت انداز سے لوریاں دیتی. لوریاں دے دے کے رونا نہیں، گریہ نہیں کرنا، لوریاں دے دے کے کہتی علی اکبر میں کتنی خوش نصیب ہوں، تیرا چہرہ میرے نانا والا، تیرا نام میرے بابا والا. علی اکبر میں کتنی خوش نصیب ہوں، میں ایک وقت میں محمد بھی پال رہی ہوں، علی بھی پال رہی ہوں. 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب، روئے زمین پہ جس سورج نے نقاب الٹا، جس کو تمہاری قطب الشمس کہتی ہے، انبار ہے سرکار صاحب زمان کے، لٹریچر کا بادشاہ کی توفیق سے سرکار کے اس وقت اتنے نام موجود ہیں، حیران رہ جاتا ہوں میں پڑھ کے تیرے زمانے کے امام کے کتنے نام موجود ہیں. اور سب سے زیادہ سنی شیعہ کتابوں میں جو حدیثیں موجود ہیں وہ تیرے زمانے کے امام کی ہیں. اور اس سے بھی بڑا معجزہ حیدری صاحب مانتے سنی بھی ہیں، مانتے ہندو بھی ہیں اپنے انداز میں. اہل سنت ہمارے کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام، علی سے لے کر اسدی تک کہتے ہیں رضی اللہ. یہ مہدی کون ہے جو اپنے اوپر رضی اللہ لکھنے بھی نہیں دیتا؟ کیا تصرف ہے بادشاہ کا، کیا کمال صبح ہے بادشاہ. اچھا ساری کتابیں میں نے بڑی بڑی کتابیں بادشاہ کی توفیق سے، میں نہیں کہنا کیونکہ حسینی حال میں کیا ہے ہم نے میں کبھی نہیں کہنا، میں کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں لنگر کھلا رہا ہوں، میں خدمت کر رہا ہوں، میں غریبوں میں نا میں علی تک نہیں پہنچنے دیتا. میں جو مولا جو کچھ ہے مولا. میں جشن میں آیا مولا نے بلایا، میں نے لنگر کھایا مولا نے کھلایا، میں نے ماتم نہیں کیا، امام نے اس حلقے میں کھڑا ہونے کے مجھے قابل بنایا جہاں امام خود تھا. میں بکری ہونی بسم اللہ میں بالکل نہیں کرنی، کوشش کرنی ہر کام مولا کے شکر بادشاہ آپ ہی کریں. اچھا صبح میں فلان جگہ جاؤں گا، فرض کو عدالت جانا ہے، کیس لگا ہوا ہے، یہ میں ساری رات سونے نہیں دیتی، یہ سوچ کی سوچ جو مولا ہے. ایک بچے کا تھا، جوان بچوں کے لیے میسیج ہے، ایک ایگزامینر تھا جو کبھی بھی پریکٹیکل میں سے
25 में प्रैक्टिकल में 25 में से 12 से ज़्यादा नंबर नहीं देता, 12 से ज़्यादा नंबर नहीं देता था, रिकॉर्ड था उसका, ये तो मेरी आंखों का वाक़या है। 12 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लाइक बच्चा को होता 12 नंबर देता 25 में से, वरना 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12 से ऊपर पता नहीं ये क्या मामला था, 12 से ऊपर मुझे नहीं पता। लेकिन वो बच्चा कहता है कि मैंने अपने मौला से कहा, मौला सुबह में प्रैक्टिकल है, मुझे नहीं पता एग्जामिनर 12 से ज़्यादा नहीं देता, अब तू जान 12 की बजाय जो भी लिखवा दे। कहते जब मेरा रिजल्ट कार्ड आया मैं हैरान हो गया, 1 2 नहीं लिखा हुआ था, 2 1 लिखा था। बेटा अपने मौला पे चीजें छोड़नी है। हाँ ये सारे जो इस वक्त बूढ़े हो गए ना हम सब, ये बेटा हमने कहा ना हम कर देंगे, हम कर देंगे, ये वरना परवरदिगार हर बंदे को मशीनरी जो अता करता है वो 1000 साल चल सकती है। हम टेंशन ले लेके है क्या होगा, है क्या होगा, है ये हो गया, है वो हो गया, ये वो कहीं जिनका वारिस ना हो। जिनका वारिस ना हो, जो होए वारिस वाले ऐसा लगता है क्या होगा, भाई जो होगा मौला बेहतर करेंगे, जिस काबिल मैं हूँ करीमी फरमाएंगे। इनके नौकर सहाबी हैं कमाल के, चीनी खानी पड़ेगी, सहाबी हैं नमक खाने पे, सहाबी हैं कमाल के, नाम है रुशैद हिजरी, रुशैद हिजरी, इतना कमाल सहाबी है, मौला के सुपुर्द अपने आप को करके दुश्मनों के दरबार में फिरता रहता था, पता ही नहीं चलता था, नजर ही किसी को नहीं आता। अभी तक 15 साल की किताबत में कहीं नहीं कहा। मलिक साहब इतनी करीब मौला को सपोर्ट करता, मौला अब मैं जा रहा हूँ, तू जान, तेरा काम क्या है। वो दुश्मन बैठे रहते, दुश्मनों की सारी बातें सुन के आ जाता, बाद में वो कहता फिर शायद हिजरी नहीं कर रहा था, वो कहाँ से आया था, पता नहीं यहाँ का जुमला था या नहीं था, चलो किसी के मुकद्दर का तो होगा। तो जो है 14 और 15 के दरमियान तुम्हारा वो शहजादा आया जो एक वक्त में इमाम ज़मान भी है, साहिब ज़मान, शरीक कुरान भी है, मसद कुरान भी है, कामिल दुनियान भी है, काफिया ज़ुल्म भी है, साहिब ज़मान भी है। मैं हुसैनी हाथ वाली तारीफ करने लगा साहिब ज़मान की, इनका हक इन तक पहुंचनी चाहिए। कौन है साहिब ज़मान? फिर मुझे सहारा लेना पड़ेगा नमाज के बाद सलाम का, वो ज़रूरी है, हमें समझ नहीं आएगी। भाई वाजिब अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। घूमते घूमते करबला, काज़िम, नजफ, वापस काबे की तरफ जब आए ना, घूम के सारी जगहों पे काबे की तरफ, फिर मक्ते ने अपने नाम पे हमें झुका दिया। पढ़ रहे थे, आप सब कुछ सोच रहे थे पता नहीं कितनी देर में खत्म करेगा, भाई वो पढ़ रहा, वो बच्चा पढ़ रहा, वो बच्चा पढ़ रहा, बस फिर हर पढ़ने वाले को कहना पड़ रहा था बस आखिरी, बस आखिरी। फिर जान में जान आ गई। फिर अल्लाह ने भी कहा था आदम को भेजा, मैंने नूह को भेजा, मैंने इब्राहीम को भेजा, मैंने फिर मोहम्मद को भेजा, फिर अली को भेजा, फिर हसन को भेजा, अस्करी तक भेजा, बस अब आखिरी है। वाह 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 वाह, बेशक मक्ता, ये भी डिबेटेबल वर्ड है मक्ता। हाँ, साहिब ज़मान मक्ता, मक्ते पे आए हम झुक गए, बड़े से बड़ा अहले चाहे वो आयतुल्लाह क्यों नहीं, तेज जमाने के साहिब का नाम आए झुक जाओ। अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, झुक के गए। देखो आप सब झुक गए, मुझे नहीं पता साहिब किसे कहते हैं। बेशक बेशक हक़। अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या फज़लुल ईमान, अस्सलामु अलैका, करते करते आखिरी सलाम, बस भी आखिरी सलाम में छुट्टी देते हैं। तब जो नजर रखना काफी वक्त हो गया, पौने 1 हो गए, आखिरी सलाम के बाद छुट्टी। हमने भी सुबह सफर करने आज रात के शहर के मेहमान, बल्कि हम सब इमाम के मेहमान। वो क्या खूबसूरत किसी फारसी के शायर ने कहा था, मेरी सवारी मेरे जिम्मा है, ये शहर तेरे है, हमारा मेजबान तू है, हम सबको जाना ले जाए, मेरी मर्जी है, और अल्लाह करे हम सब अपने आप को तेरे सपोर्ट करें। उसी शायर की शायरी के जो फारसी में उससे कह लीजिए। अच्छा, सरकार को सलाम मिला।
آپ نے سلام پڑھتے ہو السلام علیکم یا صاحب الزمان، مطلب ہے اے زمانے کا صاحب، ہمارا تجھ پہ سلام ہے، الامان 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 من فتنة زمان، من شر شیطان، من جرم زمان، بچا پناہ دے، بچا لے پناہ دے، اپنی مرضی یاد کی دیچے ترجمہ کرانا، الامان کا کیا مطلب ہے؟ بچا لے پناہ دے، بچا لے پناہ دے، بچا لے پناہ دے، ان چیزوں سے، زمانے کے دور سے، زمانے کے فتنے سے، شیطان کے شر سے، دو تین نکتے ہیں وہی آپ کی جوڑی میں ڈالنے اور بس میں سلام کرنا ہے۔ پہلا نکتہ ہم نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ، ہم نے نہیں کہا الامان، ہم نے السلام علیکم نبی اللہ کہا، ہم نے نہیں کہا الامان الامان، ہم نے نجف کی طرف منہ کیا، مشکل کشاں کو پکارا، ہم نے نہیں کہا الامان الامان، ہم نے کربلا کی طرف رخ کیا، ہم نے سردار کو نہیں کہا الامان الامان۔ اور بھائی گھبرانا نہ، میں امام زمان کو اس گھر کے شہزادوں سے جدا کرنے نہیں آیا، اس دور میں علی سے لے کر عسکری تک کے چہرے کو مہدی کہتے ہیں۔ آپ نے مغرب ہے ماشاءاللہ پڑھی ہوگی، آپ کے گھروں میں پڑھی ہوگی، آپ کے قریبی شہر ہے، 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے، اسلام آباد والے، کراچی والے جو یہاں سے کئی 100 میل دور بیٹھے ہیں، یا ایون یورپ والے یا ایون امریکہ والے، سب نے کسی نے فجر پڑھی ہوگی، اسی وقت کسی نے ظہر پڑھی ہوگی، رات میں مغرب پڑھی ہوگی، وقت کا فرق ہے نا، سب مومن ضرور پکارتے ہیں السلام علیکم یا صاحب الزمان، الامان الامان الامان۔ تمہاری نماز کے بعد سلام میں تمہارے سامنے ہوتا ہے نا ہمارا یقین، جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، اچھا بھی آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، کتنا صاحب تصرف ہے، آنکھیں بھی بند کروا دیتا ہے، کیا صاحب تصرف ہے، چکا بھی دیتا ہے۔ اگر تیرے میرے عقیدے کے مطابق امام موجود ہے تو اس کو یقین پہ لے آ، اگر تو چاہتا ہے مہدی تیری قبر پہ آئے، پھر بازار میں بھی سمجھ مہدی قریب ہے، امام تیرے قریب ہے، جہاں تم ہے وہاں تیرا امام، تیرا امام کا فرمان بھی ہے، جہاں تم اکیلے ہو تم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، دوسرا میں ہوتا، جہاں دو ہو تیسرا میں ہوتا۔ ہم جتنا گھر میں بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھ کے دوستوں کا حیا کرتے ہیں، گھر والوں کا حیا کرتے ہیں، اتنا جس نے امام کا حیا کر لیا وہ امام کا سپاہی ہے۔ چار پچھلے شہزادے پہ علی کا نور نظر سرکار قاسم، یہی عام طور پہ کہا جاتا ہے، مہندی تیار رکھنا ہے، یہی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ قاسم تقسیم ہونے والے کو کہتے ہیں، مگر علماء نے اور عرفاء نے بات اس سے آگے کی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں قاسم صرف تقسیم ہونے والا نہیں، ظہور مہدی پر تقسیم کرنے والے کو کون قاسم؟ جب آیا کسی عاشق نے 4 مصرے لکھے، وہ کہتا ہے عجیب نور کی بارش ہے فرش محفل پر، عجیب نور کی بارش ہے فرش محفل پر، تمام چہرے نظر بے نظیر آتے ہیں، تمام چہرے نظر بے نظیر آتے ہیں، کیا جشن ہے حسن کے امیر بیٹے کا، دیکھو دیکھو خود جناب امیر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی۔